اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں فرماتے، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا فرمائیں گے تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا کہ یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وہ ہرگز راہ راست پر نہیں تھے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، میرے محبوب، جو لوگ آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں، آپ کا کام تو ہے صرف دعوت دینا، ہدایت دینا، میں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، جس کو ہم چاہیں ہدایت دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو کہو کہ تمہارا عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے، میں اپنے عمل کا ذمہ وار ہوں، تم اپنے عمل کے ذمہ وار ہو۔ پھر آگے فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں لیکن ایسے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ختم کہتے ہیں مور کو۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ختم اللہ نے مہر لگا دی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، فرمایا ان کے کانوں پر بھی، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور فرمایا
ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہ مہر کس بات کی لگی ہے؟ یہاں دو باتیں بڑی باریکی کی ہیں، لوگ سوال بھی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قاری صاحب جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے وہ ازل سے پہلے لکھا جا چکا ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو جانا ہے، جب انہوں نے جانا ہے تو انہوں نے ایسے اعمال کرنے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ دوسری طرف آ جاؤ، جنہوں نے جنت میں جانا ہے انہوں نے نمازیں پڑھنی ہیں تو اللہ ان کو اللہ نے توفیق دینی ہے، انہوں نے جنت میں جانا ہے، ازل سے لکھا گیا ہے۔ اب وہ جو ازل سے لکھا گیا ہے وہ تو اب کٹ نہیں سکتا، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو جانا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، بات یہ ہے اللہ پاک نے ہر انسان کو جزوی اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو جزوی اختیار دیا ہے۔ وہ اختیار کیا ہے؟ اب اگر انسان چاہے اچھے عمل کرے، اگر انسان چاہے تو برے عمل کرے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے چاہے کافر کے گھر بھی بچہ پیدا ہو، چاہے کافر کے گھر بھی بچہ پیدا ہو تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کے والدین اپنی محنت سے اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے پہلے اس کو کیا کیا کہ چاہے کافر کے گھر بھی ہے تو مسلمان پیدا فرمایا۔ تو جزوی طور پر اللہ پاک نے اختیار دیا ہے۔ اس کا ایک مثال کے طور پر واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فحشہ عورت آتی ہے، یا نبی اللہ میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، میرے دل کے اندر آخرت کے خیالات آ رہے ہیں، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں آپ اللہ پاک سے ملاقات کرنے جاتے ہو، میرے لیے بھی پوچھ لینا کہ آخرت میں میرا مقام کیسا ہے۔ جب ملاقات ہوئی اللہ پاک نے فرمایا اب جب یہ ملے اسے کہہ دینا ہم نے تیرا ٹھکانہ دوزخ میں بنایا ہے۔ حدیث پاک ہے، ہم نے تیرا ٹھکانہ دوزخ میں بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، راستے میں ملاقات ہو گئی، اسے بتایا، وہ خاموش ہو کر چل پڑی۔ چلتی چلتی راستے میں خیال آیا کہ یہ کنواں ہے، اس کے کنارے پہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، میں کیوں نہ نیکی کر لوں۔ اس نے کسی طریقے سے اس کتے کو پانی پلا دیا، وہ کتا خوشی سے دم ہلانے لگا۔ ابھی جا ہی رہی تھی، راستے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ پاک نے وحی بھیجی ہے کہ وہ عورت تجھے ملے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دینا، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ جب اللہ پاک نے یہ وحی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پہلے تو آپ نے فرمایا تھا ہم نے اس کا ٹھکانہ دوزخ بنایا ہے، اب یہ اس کی تقدیر کیسے بدل گئی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا
وہ جا رہی تھی، راستے میں اس کے لیے ایک امتحان آیا، اس نے میری مخلوق پہ ترس کھایا، میری رحمت کا سمندر جوش میں آیا، میں نے اسی عمل کی وجہ سے میں نے اس کا ٹھکانہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب خود اندازہ لگا، جس نے کہا کہ میں نے اس کا ٹھکانہ دوزخ بنایا ہے، اسی نے کہا میں نے اب ٹھکانہ بدل دیا ہے۔ اللہ پاک جزوی اختیار دیتے ہیں، ہر انسان کو جزوی اختیار دیا ہے۔ اب اگلی بات سنو، یکسر لوگ سوال کرتے ہیں، اگلی بات یہ ہے، فرمایا انسان کا جو دل ہے وہ سفید کپڑے کی طرح ہے۔ سفید کپڑے پہ ایک داغ اگر سیاہ نقطہ لگ جائے، دھبا لگ گیا، عیب دار نظر آتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ غفلت نہیں کرتے، فوراً اس کو دھو دیتے ہیں، وہ پھر سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگ غفلت کریں، ایک اور دھبا لگ گیا، ایک اور دھبا لگ گیا، دھبا لگتا لگتا وہ سارا کپڑا سیاہ ہو گیا، اب اس کی پہچان بھی نہ رہی۔ فرمایا یہی مثال انسان کے دل کی ہے۔ فرمایا انسان جب برا عمل کرتا ہے، کہتے ہیں نا انسان خطا کا پتلا ہے، انسان جب برا عمل کرتا ہے وہ اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور توبہ استغفار کرتا ہے، وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ استغفار نہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر دھبا لگ گیا، پھر گناہ کرے، پھر دھبا لگ گیا، حتیٰ کہ اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے سیاہ کپڑا ہے۔ فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اس کے دل پہ بس۔ چھوٹی سی بات کر دوں سمجھانے کے طور پر، ایک گنجا آدمی نائی کے پاس گیا، کہتا ہے کہ میں نے بال کٹوانے ہیں، کتنے پیسے؟ اس نے کہا لیتا تو میں 30 روپے ہوں، لیکن تجھ سے 50 روپے لوں گا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا 30 روپے تو کٹائی کے ہوں گے اور 20 روپے بال تلاش کرنے کے ہوں گے، کون سا کاٹنا ہے؟ تو بات یہ ہے، جب دل پہ سیاہ مہر لگ گئی، اب اس کی حالت وہ رہی بھی نہیں نیکیوں والی۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے مہر لگا دی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 179، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے جنات اور انسانوں میں ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بات آ گئی نا، وہی ازل سے جن کا لکھ دیا، تو پھر انہوں نے نیکیاں تو کرنی نہیں، ان کا کیا قصور؟ تو اس لیے میں نے وہ جواب دیا ہے کہ اللہ پاک جزوی اختیار دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں کیا فرماتے ہیں؟ بہت سارے جنات اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی
قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ جس بات کو انہوں نے سوچنا سمجھنا تھا اس بات کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ پہلے تو فرمایا ان کے پاس دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، پھر فرمایا ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ آنکھیں جن کی ہوتی ہیں وہ دیکھتے تو ہیں۔ فرمایا جن کو دیکھنا تھا ان کو نہیں دیکھتے، تو کن کو دیکھنا تھا؟ قرآن کب نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ تو یہ جو کافر ہیں انہوں نے آپ کی عظمت کو دیکھنا تھا، لیکن آپ کی عظمت کو یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب کے زمانے میں قرآن ہے، قرآن کو دیکھنا تھا، لیکن قرآن کو دیکھنے کی ان کو نوبت بھی نہیں آتی، فرصت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بہت سارے انسان اور جنات ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایسے لوگ کیسے ہیں؟ حالانکہ کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی، لیکن جن کو سوچنا تھا، جن کو دیکھنا تھا، جن کے بارے میں سننا تھا وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ تمہیں چلتے ہوئے نظر تو آئیں گے لیکن وہ انسان نہیں ہوں گے۔ اولئک کالانعام، وہ جانور ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ دیکھنے میں تو انسان ہیں لیکن وہ جانور ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے۔ یا ایک چھوٹی سی بات سنا کر بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت گدھا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جانوروں میں سے گدھا تو بنایا ہے، کتا نہیں بنایا، کتا تو مجھ سے بھی بدتر ہے۔ کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا، خنزیر تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ خنزیر کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنایا، بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ میں خنزیر تو ہوں، میں اس دنیا میں وقت گزار جاؤں گا لیکن جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ بے نمازی انسان تو جہنم میں جلے گا، میں اس سے تو بہتر ہوں۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا وہ جانور ہیں بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، وہی لوگ غافل ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔